بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر حصہ سوم سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اسماء مشتقات کی بات شروع کریں گے، اور اسماء مشتقات میں اسم الفاعل، اسم المفعول اور اسم الظرف کو ڈسکس کریں گے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا ثلاثی مزید فی کو۔ ثلاثی مزید فی میں ہم نے کہا تھا کہ ماضی، مضارع، ماضی مجہول، مضارع مجہول، امر اور نہیں کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی ڈھیر ساری گردانیں کریں، ڈھیر ساری گردانیں کریں گے تو وہ یاد ہوگا، ورنہ وہ بھول جائے گا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ فعل میں بیسیکلی کتنے قسم کے فعل ہیں جو ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں؟ بڑی قسمیں: فعل ماضی معروف، فعل ماضی مجہول، فعل مضارع معروف، فعل مضارع مجہول، فعل امر اور فعل نہیں۔ اسی طرح سے آج اگر ہم ڈسکس کریں، اب ہم دوبارہ اسم پہ آ گئے۔ آپ کا جو تھرڈ پارٹ ہے، حصہ سوم جو ہے کتاب کا، وہ آدھا اسم کے بارے میں ہے، آدھا فعل کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ پارٹ جو حصہ اول تھا وہ تھا اسم کے بارے میں، سیکنڈ پارٹ حصہ دوم جو ہے وہ فعل کے بارے میں، ورب کے بارے میں، اور تھرڈ پارٹ جو ہے وہ اسم اور ورب دونوں کے بارے میں۔ تو ہم دوبارہ اسم کے اوپر آ گئے۔ تو اسم جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق، ٹھیک ہے۔ اسم جامد جو آپ کی ویکیبلری ہے، ویکیبلری کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ رجلن کو رجلن کیوں کہتے ہیں؟ بس عرب اس کو رجلن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قمرن کو قمرن کیوں کہتے ہیں؟ عرب اسی طرح سے کہتے ہیں۔ شمسن کو شمسن کیوں کہتے ہیں؟ عرب اسی طرح سے کہتے ہیں۔ اسم جامد جمود سے ہے نا، بس وہ اسی طرح سے ہے، ٹھیک۔ اسم مصدر وہ ہے کہ جس سے پھر یہ فعل وغیرہ نکلتے ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اسم مشتق۔ اسم مشتق جو ہے جو مصدر سے بنا ہو، یعنی جامد کی تعریف یہ کی جاتی ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو نہ اس سے کوئی آگے بنے، اور اس میں مصدر اس کو کہتے ہیں جو خود تو کسی سے نہیں بنا لیکن اس سے آگے بہت سارے اسماء بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مصدر سے مشتق بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں مشتق اس کو کہتے ہیں جو مصدر سے بنتا ہے، یعنی جو کسی سے بنتا ہو۔ تو اس میں مشتق کی 6 معروف قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 6۔ ایک اسم الفاعل، ایک ہے فاعل اور ایک ہے اسم الفاعل، دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ فاعل کیا ہے؟ جملہ فعلیہ کے اندر جو ایک ایکٹنگ پوزیشن میں ہوتا ہے، جو کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے۔ اسم الفاعل اس کو کہتے ہیں جو جملے کے اندر فاعل نہیں بن رہا، ٹھیک ہے، جو ویسی جس کے اندر جو ہے جو میننگ ہے، وہ جو معنی اور مفہوم ہے وہ کوئی کام کرنے کا ہے۔ اسم المفعول، اسم المفعول اور مفعول میں وہی فرق ہے کہ مفعول آبجیکٹ ہے جو جملے کے اندر ہے، کسی سینٹنس میں ہے، اور اسم المفعول یہ ابھی ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں، مثالوں سے سمجھ آئے گی۔ اسم ظرف یا اسم الظرف، ٹائم اینڈ سپیس، ٹھیک ہے، زمان و مکان، ٹھیک ہے۔ ظرف برتن کو کہتے ہیں نا، تو اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، زمان اور مکان، ٹائم اینڈ سپیس اس میں آ جاتا ہے اسم الظرف میں۔ اسم صفہ یا اسم صفت یا صفت مشبہ بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، اسم صفت، اسم الصفہ یا صفت مشبہ۔ اسم تفضیل جو کمپیریزن کے لیے آتا ہے، جیسے کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے۔ اسم اعلیٰ۔ تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے اسم الفاعل کو اور اسم المفعول کو اور اسم الظرف کو۔ یہ سمجھ آ گئی بات؟ چلیں جی اب آگے چلتے ہیں۔ اسم الفاعل، اسم المفعول اور اسم الظرف۔ پہلے آ جائیں جی ثلاثی مجرد۔ پہلا باب کون سا آ گیا؟ ثلاثی مجرد کا، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجرد میں کتنے ابواب ہیں؟ 6۔
تو ثلاثی مجرد میں کتنے ابواب ہیں؟ 6۔ اسم الفاعل جو ہے وہ فاعلن کے وزن پر آتا ہے۔ کس وزن پہ؟ فاعلن کے وزن پہ۔ اور اسم مفعول مفعولن کے وزن پہ۔ اور اسم الظرف اس کے 3 اوزان ہیں، مفعل، مفعل، مفعلۃ۔ اور ان سب کی جمع ہے مفاعل، ٹھیک ہے۔ ضرب یضرب کا مطلب ہے مارنا، تو اسم الفاعل کیا بنے گا؟ ضارب۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ مارنے والا۔ ٹھیک ہے۔ اسم و مفعول کیا بنے گا؟ مضروب، جس کو مارا گیا ہو۔ اس میں ظرف کیا بنے گا؟ ہاں، اب یہ بات ہے کہ باب ناصرہ اور باب کاروما، ٹھیک ہے جی، ان 2 سے مفعول کے وزن پہ آتا ہے، سمجھ آ گئی؟ باب ضربہ یعنی عام طور پہ ٹھیک ہے، باب ضربہ اور باب حاسبہ سے مفعول کے وزن پہ آتا ہے۔ باقی جو 2 ابواب رہ گئے کون کون سے؟ سامعہ اور فتحہ، تو ان میں زیادہ تر یہاں پہ آتا ہے، بعض اوقات یہاں پہ بھی آ جاتا ہے، زیادہ تر ان میں اس پہ آتا ہے، بعض اوقات اس پہ بھی آ جاتا ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ تو اب یہ باب ضربہ ہے نا، تو اس سے کیا بنے گا؟ اسم و ظرف کیا بنے؟ مضربون۔ مضربون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اسم ظرف ہے، مارنے کی جگہ، پٹائی کرنے کی جگہ، جیل، تھانہ، نہیں؟ اچھا، وہاں بہت آؤ بھگت نہیں ہوتی۔ تو مضربن مارنے کی جگہ یا مارنے کا وقت۔ مثال کے طور پہ کاف تابا ایک مادہ ہے، کاف تابا، کاتبا یکتبو لکھنا، جی کیا بنے گا؟ کاتبن۔ کیا مطلب ہوگا کاتب کا؟ لکھنے والا۔ اور مفعول کیا بنے گا؟ مکتوبن، جو لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ظرف کیا بنے گا؟ مکتبن، مکتبہ عشق کے، کیا ہے وہ؟ ہاں، مکتبہ عشق کے انداز نرالے دیکھے ہیں، جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی۔ تو آپ لوگوں کو اس لیے چھٹی مل جاتی ہے، آپ سبق یاد نہیں کرتے۔ مکتبن کیا ترجمہ ہوگا؟ لکھنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ دارسا یدرسو پڑھنا، اس سے بنائیں، کیا بنتا ہے اس سے؟ اس میں ظرف مدرسۃن، یہ والا کبھی کبھی مفعلۃن کے وزن پہ آ جاتا ہے۔ کب مفعلۃن کے وزن پہ آتا ہے؟ جب کام بہت زیادہ ہوتا ہو کسی جگہ پہ، ایک جگہ پہ اگر کام بہت زیادہ ہوتا ہو تو پھر مفعلۃن کا وزن آتا ہے، ٹھیک ہے۔ طبع یطبع، طابعین، ٹھیک ہے۔ طبع یطبع کیا اسم الفاعل بنے گا؟ طابعون۔ طبع یطبع کا مطلب ہوتا ہے وہ پبلش کرنا، چھاپنا، تو طابع کون ہوگا؟ چھاپنے والا۔ اور مطبوعن، جو چھاپا گیا ہے، مطبوعات، مطبوعن کی جمع کیا آتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور کیا بنے گا اس کا؟ مطبعاتن،
مطبعۃن مفعلۃن کے وزن پہ، چھاپا خانہ، چھاپنے کی جگہ، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ بات کلیئر ہو گئی، آگے چلیں. ناصر ینصر سے اسم الفاعل کیا بنے گا؟ ناصرن. اس میں مفعول منصورن، ٹھیک ہے. اور کارما یکرمو سے اسم الفاعل اس طرح سے نہیں بنتا، ٹھیک ہے، وہ ہم اس میں صفت میں جا کے دیکھیں گے. ٹھیک. فتح یفتح سے کیا بنے گا اسم الفاعل؟ فاتح اور، ٹھیک ہے. سامع یسمع سے سامع اور مسموع، اور اس میں ظرف کیا بنے گا؟ ہاں، مسمع. مسمع مسمع سننے کی جگہ یا سننے کا وقت. ثلاثی مجرد کے بعد آگے ہم آتے ہیں جی باب افعال کی طرف، ٹھیک ہے. دوسرا باب کیا تھا؟ ثلاثی مزید فی تھا نا، تو ثلاثی مزید فی میں پہلا باب ہے افعال. باب افعال میں اسم الفاعل کیسے آئے گا؟ علامت مضارع اڑا دیں. کیا ہے باب مضارع سے بنے گا نا، یفعلو، یہی ہے نا. ایک منٹ یہاں لکھتا ہوں، افعل یفعلو. اب یہ مضارع سے بنانا ہے اسم. علامت مضارع اڑا دیں اور آخر میں تنوین دے دیں. کیا بن جائے گا؟ مفعلن. علامت مضارع اڑا دیں، شروع میں میم مضموم لگا دیں. علامت مضارع جو ہے وہ اڑا دیں، شروع میں میم مضموم لگائیں اور آخر میں تنوین. اکرم یکرمو سے کیا بنے گا؟ مکرمن، اکرام کرنے والا. مکرم نام ہوتا ہے نا. مفعول کیسے بنے گا؟ اسی زیر کو زبر میں تبدیل کر دیں بس. مفعل مکرم. ظرف کیسے بنے گا؟ اس میں ظرف کا علیحدہ صیغہ نہیں ہوتا ثلاثی مزید فی میں. ثلاثی مزید فی میں ہر جگہ ظرف اس میں مفعول کے وزن پہ آ جاتا ہے. آسان، ٹھیک ہے. ثلاثی مزید فی میں کیا ہے؟ ظرف کا علیحدہ سے صیغہ نہیں ہے. ثلاثی مزید فی کے کتنے ابواب ہیں؟ 8. 8 کے 8 ابواب میں ظرف کا صیغہ وہی ہے جو مفعول کا، اس میں مفعول کا. بس صرف 2 صیغے ہیں، ان دونوں میں بھی زیر زبر کا فرق ہے، ٹھیک ہے. تیسرا باب کیا تھا؟ باب تفعیل. فعل کیا تھا؟ فعل یفعل، ٹھیک ہے. یفعل سے کیا بنے گا؟ مفعل، ٹھیک ہے. مفعل. دیکھیں نا، ہم نے کہا تھا علامت مضارع اڑا دیں، شروع میں جو ہے وہ میم پیش منہ لگا دیں، میم مضموم لگا دیں اور آخر میں تنوین لگا دیں، تو کیا بن گیا؟ مفعل. نزل ینزل سے کیا بنے گا؟ منزل. کیا ترجمہ ہوگا؟ اتارنے والا. اور اس کا اس میں مفعول کیا بنے گا؟ مفعل. مفعل مفعل. اور ظرف بھی یہی بن گیا، ٹھیک ہے. تیسرا باب کیا تھا؟ فعل یفعل مفعلۃ، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مضارع کیا ہے؟ یفعل. یفعل سے کیا بنے گا؟ مفاعل. یا گرا دیں، شروع میں میم مضموم لگائیں اور آخر میں تنوین. مفاعل. جاہد یجاہد سے کیا بنے گا اسم الفاعل؟ مجاہد. قاتل یقاتل سے کیا بنے گا؟ مقاتل. اور اس کا اس میں مفعول کیا بنے گا؟ مفاعل، ٹھیک ہے. جاہد یجاہد سے کیا بنے گا؟ مجاہد، جس سے جہاد کیا گیا ہو. مجاہد، ٹھیک ہے. مجاہد جہاد کرنے والا، مجاہد جس سے جہاد کیا گیا. مقاتل قتال کرنے والا، مقاتل جس سے قتال کیا گیا، ٹھیک ہے، جس سے قتال کیا گیا. مفاعل مفاعل، ٹھیک ہے. اور اس میں ظرف بھی کیا بنے گا؟ مفاعل.
5واں کیا ہے؟ باب تفاعل، ٹھیک ہے، تفاعل یتفاعل، ٹھیک ہے، تفاعل یتفاعل، تو کیا بنے گا؟ متفاعل، کیا بنے گا؟ متفاعل۔ یتفاعل سے یا گرا دی، میم مضموم لگا دیا، آخر میں تنوین لگا دی، اور ایک اور کام کیا کیا؟ عین کلمے کو کسرہ دی، کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا سب میں اسم الفاعل میں عین کلمے پہ کیا ہے؟ کسرہ آ رہی ہے، تو یہاں زبر تھی تو ہم نے کیا کر دیا؟ اس کو کسرہ دے دی، متفاعل۔ اس میں مفعول میں کیا ہو گیا؟ متفاعل، اور ظرف بھی کیا ہو گیا؟ متفاعل۔ چھٹا کیا ہے؟ باب تفاعل، تفاعل یتفاعل، دیکھیں نا یہاں سے تعلم یتعلم، اس سے کیا بنے گا؟ متعلم، اور اس میں مفعول متعلم، ٹھیک ہے۔ یتفاعل، یتفاعل سے کیا بنے گا؟ متفاعل، یہ کسرہ جو ہے، یہ زبر جو ہے اس کو زیر میں تبدیل کر دینا، فتح کو کسرہ میں بدل دینا ہے، اور متفاعل، اور اس میں ظرف کیا بنے گا؟ متفاعل، ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی؟ آگے چلیں جی، باب انفعال، انفعل ینفعل، ینفعل سے کیا بنے گا؟ میم پہ پیش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسم الفاعل میں بھی اور اسم المفعول میں بھی کیا ہے؟ میم پہ پیش ہوتی ہے۔ منفعل، منفعل، ٹھیک ہے، منفعل، یہ چونکہ وہ ہے نا لازم ہے نا، تو اس لیے اس کا مجہول نہیں آتا، لازم کا مجہول نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کا اس میں مفعول بھی نہیں بنتا، لیکن بہرحال ہم نے کسی وجہ سے بنایا، ظرف اس کا بن جائے گا منفعل، ٹھیک ہے۔ انصرف ینصرف سے کیا بنے گا؟ منصرف، اور پھرنے والا، اور جسے پھیرا گیا جی۔ 8 نمبر پہ کیا ہو گیا؟ باب افتعال، افتعل یفتعل، ٹھیک ہے، کیا بن گیا؟ مفتعل، اور مجہول کیا بنے گا؟ مفتعل، ٹھیک ہے، اور مفتعل۔ استفعل، ہاں جی، اکتسب یکتسب، مکتسب اور مکتسب، کمانے والا، اور جس کو افتعال استفعال، آج ہم نے ثلاثی مجرد بھی ساتھ شامل کر لیا نا، تو اس لیے ناؤ بن گیا۔ مستفعل، کیا بنے گا؟ یستفعل سے کیا بنے گا؟ مستفعل، اور مستفعل، ٹھیک ہے، اور مستفعل۔ چلیں جی، اب ہم آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ امتحن یمتحن، کیا بنے؟ ممتحن، ممتحن کسے کہتے ہیں؟ اور ممتحن جس کا امتحان لیا گیا ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی جی، جس کا امتحان دیا گیا، ترجمہ ٹھیک کریں نا۔ علم یعلم سے کیا بنے گا؟ معلم اور معلم، معلم کون ہوگا؟ اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے۔ تفکر یتفکر، متفکر، متفکر، تفکر کرنے والا، اور جس کے تفکر کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ انحرف ینحرف سے منحرف اور منحرف، ٹھیک ہے جی، منحرف انحراف کرنے والا، ٹھیک ہے، انحراف پھر جانے والا، سیدھے راہ سے ہٹ جانے والا۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے پہلا تو وہ لیکچر سن لیا ہے نا، پہلا ہمارا جو لیکچر تھا پارٹ 1 کا، حصہ اول کا، وہ کیا تھا؟ اسم کی گردان تھی، مسلمون، مسلمان، مسلمین،
مسلمان مسلمین مسلمین، مسلمون مسلمین مسلمین، مسلمۃ مسلمتن مسلمتن، مسلمتان مسلمتین مسلمتین، مسلمات مسلمات مسلمات۔ اسی طرح ان سب کی یہ گردانیں بنیں گی۔ یہ بھی اسم ہے نا، اس کی بھی ساری گردان وہی بنے گی۔ کتنی؟ 18 شکلیں نکرہ کی اور 18 شکلیں معرفہ کی، 36 بن جائیں گی۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب مشق سمجھ میں آئے گی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، جی کیا ہے جی اس میں؟ بغافلن کیا ہے؟ اسم الفاعل، ٹھیک ہے۔ ما نافیہ ہے، لفظی اللہ کیا ہے؟ اسم ما، یا مبتدا بھی کہتے ہیں، یا اسم ما، ٹھیک ہے، ما کا اسم، اور بغافلن اس کی کیا ہے؟ خبر۔ مبتدا خبر مل کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ٹھیک ہے۔ کیا ہے جی بتائیں جی؟ مسلمین، یہ کیا ہے؟ ہاں، اسم المفعول کیسے ہو گیا بھائی؟ اس کا واحد پہلے نکالیں، پہلے واحد نکالیں۔ مسلمون، پہلے سب سے پہلے واحد نکالا کریں، مسلمون۔ اب بتائیں اسم الفاعل ہے اسم مفعول ہے؟ اسم الفاعل ہے۔ کون سا باب ہے؟ کون سا باب ہے یہ والا؟ مسلمون، ان ابواب میں سے کون سا باب ہے؟ باب افعال، مفعل۔ دیکھیں نا، اس میں تو سیدھا سادہ آتا ہے ثلاثی مجرد میں، فاعل کے وزن پہ آتا ہے۔ میم والے باب سارے ثلاثی مزید کے ہیں۔ میم والے باب کون سے ہیں؟ اسم الفاعل ہو یا اسم مفعول ہو، میم پیش جب آ جائے گی تو وہ کون سا ہوگا؟ ثلاثی مزید کا، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجرد میں کیا ہے؟ فاعل ہے یا مفعول ہے؟ مفعول میں بھی میم پہ کیا ہے؟ زبر ہے، پیش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ظرف میں بھی کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو میم پیش کا مطلب ثلاثی مزید۔ اب ثلاثی مزید میں آگے نکال لیں تو یہ کون سا سیگا ہے؟ مسلمان کیا ہے؟ واحد ہے، تثنیہ جمع ہے؟ مسلمن مسلمن مسلمین، مسلمان مسلمین مسلمین، تثنیہ ہے۔ کس حالت میں ہے؟ حالت نصب میں۔ کیوں حالت نصب میں ہے؟ وجعلنا، تو بنا، نا ہمیں، کیا؟ مسلمین۔ جعلہ کا مفعول ہے۔ جعلہ کے کتنے مفعول آتے ہیں؟ 2 بندوں نے جو دعا مانگی ہے نا، حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل نے، جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو بندے ہی 2 تھے، تو انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ٹھیک ہے۔ وجعل، یہ کیا ہے؟ فعل پلس فاعل۔ اس میں فاعل کیا ہے؟ انتا، اور یہ اجعل کون سا فعل ہے؟ وجعل تھا نا اصل میں، تو یہ اجعل تھا نا، کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے مضارع ہے؟ کون سا فعل ہے جس کے شروع میں زیر آتی ہے؟ امر میں۔ اور تو بنا، ترجمے پہ غور کریں تو پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وجعل، اور تو بنا، نا ہمیں، یہ مفعول، مفعول اول۔ مسلمین مفعول ثانی، فعل فاعل مفعول مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے۔ لکا جار مجرور مل کے متعلق فعل ہو جاتا ہے۔ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ، قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ، ان کے دل کے ہیں منکرہ۔ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، جی کون سا باب ہے؟ کون سا باب ہے؟ باب افعال۔ واحد کیا آئے گا اس کا؟ واحد مذکر منکر، تو کون سا باب ہوا؟ مفعل، تو کون سا باب ہوا؟ باب افعال۔ مصدر سے باب کا نام لیتے ہیں، باب کا نام ماضی مضارع سے نہیں لیتے، مصدر سے۔ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، مستکبرون، واحد نکالیں، مستکبرون، کون سے باب میں سین آتی ہے؟ مستکبرون، مستفعل، ٹھیک ہے، باب استفعال۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ لازماً جان لے گا
منافقین، منافقن باب مفعلہ، مفاعل، یہ کون سا ہے صیغہ؟ جمع کا. منافقون، منافقین، یہ کس حالت میں ہے؟ نصب میں. کیوں؟ مفعول ہے. کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے علی کل قلب متکبر جبار، علی کل قلب متکبر جبار. جی کون سا باب ہے؟ باب تفاعل، تفاعل، متفاعل، متکبر، ٹھیک ہے. علی کل، کل مضاف، یہ بھی مضاف اور یہ پھر آگے مضافل ہے، ٹھیک ہے. یہ پورا کیا ہے؟ مضافل ہے. مرکب توصیفی ہو کے یہ کیا بنا؟ مضافل ہے. یہ اس کا مضاف ہے، پھر یہ مضافل ہے اور یہ مضاف ہے، اور یہ پورا مرکب اضافی ہو کے کیا بنا؟ مجرور، جار کے لیے. جار مجرور مل کے کیا بنا؟ مرکب جاری. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، هم المفلحون، بے شک یا خبردار اللہ کی جماعت وہی فلاح پانے والی ہے. مفلحون، مفلحون کون؟ باب افعال، ٹھیک ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لکاذبون کون سا باب ہے؟ کاذبون کون سا باب ہے؟ اس ثلاثی مجرد میں آ گیا نا، کاذبون فاعلن، ٹھیک ہے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. فاولئک هم الخاسرون کون سا باب ہے؟ خاسر یخسر، خاسر فاعل. والنجوم مسخرات بامری، والنجوم ستارے کیا ہیں؟ مسخرات بامری، مسخر، مسخرات بتائیں جی. مسخرن کون سا باب ہے؟ باب تفعیل، ٹھیک ہے. سخر یسخر تسخیر، یہ اسم مفعول ہے، یہ اسم الفاعل ہے؟ اسم مفعول ہے. مسخرن جو مسخر کیا گیا ہو، مسخرات ستارے مسخر کیے گئے ہیں، بامری اللہ کے حکم سے، اپنے اپنے کام میں لگائے گئے ہیں. یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک، منزل یہ کون سا باب ہے؟ باب تفعیل، باب تفعیل، ٹھیک ہے. اسم الفاعل ہے، اسم مفعول؟ مفعول ہے. نازل کیا گیا، نازل کرنے والا نہیں، نازل کیا گیا. قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین. شیطان نے کہا نا اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے، تو قال انک من المنظرین اس میں مفعول ہے یا اسم الفاعل ہے؟ مفعول ہے. تو مہلت دیے گیا ہوا میں سے ہے. منذر مہلت دینے والا، منذر جس کو مہلت دی گئی. انک لمن المرسلین بے شک آپ لازمن، لمن المرسلین، مرسلین جی کون سا؟ باب افعال. اسم الفاعل ہے، اسم مفعول ہے؟ مرسل بھیجنے والا، مرسل جس کو بھیجا گیا. بے شک آپ بھیجے گئے ہوں میں سے. وما هم منها بمخرجین، وما هم منها بمخرجین باب افعال سے اس میں مفعول ہے. مخرج، مخرج نکالنے والا، مخرج نکالے گئے، نہیں ہوں گے وہ منہا اس سے، بمخرجین نکالے گئے، ٹھیک ہے. وہ اس سے نکالے گئے نہیں ہوں گے، یعنی جہنم، ہاں نکالے گئے ہوئے لوگوں میں سے نہیں ہوں گے. یعنی کفار کی بات، جہنم میں جب ان کو ڈال دیا جائے گا تو پھر کچھ لوگوں کو نکالا بھی جائے گا نا، تو وہ کافر ان نکالے گئے ہوں میں سے نہیں ہوں گے. جن کو جہنم میں سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہ ان میں سے نہیں ہوں گے، یہ مراد.
اولئک لہم رزق معلوم، معلوم کون سا باب ہے؟ رزق معلوم، وہ معلوم کون سا باب ہوا؟ یہ سیدھا سادہ، اس کا اسم الفاعل کیا بنے گا؟ اسم الفاعل فاعل ان کے وزن پہ، مادہ کیا ہے اس کا؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ علم، عالم، معلوم۔ قد علم کل اناس مشربہم، اب ظرف کی کچھ مثالیں دیکھ لیں۔ قد علم تحقیق جان لیا، کل اناس ہر قبیلے نے، مشربہم، مشرب مفعل، ٹھیک ہے، شارب یشرب، شارب یشرب پینا، تو مشرب کا کیا مطلب ہوگا؟ ہاں بھائی ظرف ہے، پینے کی جگہ۔ کل اناس ہر قبیلے نے، ناس اناس ہر قبیلے نے، ناس اناس لوگ، ہر قبیلے نے جان لیا مشربہم اپنے گھاٹ کو، گھاٹ پینے کی جگہ، چشمہ، ٹھیک ہے، جہاں سے پانی پیا جاتا ہے۔ الی اللہ مرجعکم، مرجعکم، مرجع رجع یرجع لوٹنا، رجوع کرنا، تو مرجع کیا ہو جائے گا؟ رجوع، اللہ کی طرف، مرجعکم تمہارے رجوع کرنے کی جگہ، تمہارا لوٹنے کی جگہ کیا ہے؟ قالت نملۃ یا ایھا النب ادخلوا مساکنکم، مساکینہ، مفاعل، مسا جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ مسکنن، مسکنن واحد میں تنوین آتی ہے، جمع میں نہیں آتی، مساکنو، ٹھیک ہے، رہنے کی جگہ۔ تم داخل ہو جاؤ مساکنکم، اپنے گھروں میں۔ چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی، اس نے چیونٹیوں کو کیا کہا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھے، تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ سلام ہی حتی، حتی بھی حروف جارہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، مطلع الفجر، مطلع، طلع یطلع، یہ حتی کی وجہ سے، تو مطلع طلوع کی، حتی مطلع الفجر، طلوع کی جگہ اور طلوع کا وقت دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ کیا مراد ہے؟ وقت، فجر کی، فجر دیکھیں نا، ٹھیک ہے، مطلع الفجر، طلوع فجر کے وقت تک۔ ھذا مغتسل بارد، مغتسل بارد، مغتسل کون سا باب ہے؟ مغتسل، تا آ رہی ہے، تا، مغتسل، اس میں تو شد ہے، اس میں شد تو نہیں ہے۔ مغتسل، مغتسل، اغتسل یغتسل، یفتعل، یفتعل باب افتعال، مادہ کیا ہے اس کا؟ غین سین۔ ھذا مغتسل، یہ غسل کی جگہ ہے، باردن، یہ غسل کا پانی ہے، ٹھنڈا، ٹھیک ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا گیا نا، جب ان کو بیماری لاحق ہوئی تھی۔ چلیں جی آخری جی، من بعثنا من مرقدنا، مرقد اردو میں بھی سنا ہوگا، ٹھیک ہے، رقد یرقد، سونا، مرقد سونے کی جگہ، آرام کرنا، مرقد آرام کی جگہ، آرام گاہ، قبر کو کہتے ہیں مرقد، ٹھیک ہے۔ من بعثنا، کس نے اٹھایا مجھے، کس نے اٹھایا ہمیں، من مرقدنا، ہماری آرام گاہ سے، خواب گاہ سے، خواب گاہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ رقد یرقد سونا، سونے کے معنی میں۔ بعث اٹھانا، من بعثنا، کس نے اٹھایا ہمیں، یعنی قیامت والے دن لوگ کہیں گے نا جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، کہیں گے من بعثنا، کس نے اٹھایا ہمیں، من مرقدنا، ہماری خواب گاہ سے، ہمارے سونے کی جگہ سے۔ وقعدوا لهم كل مرصد، ہیں، اور بیٹھو ان کے لیے ہر مرصد، گھات لگانے کی جگہ،
گھات لگانے کی. مرصد رصد یرصد, رصدگاہ نہیں ہوتی جہاں سے آپ ستاروں کی نقل و حرکت کو, اس کو رصدگاہ کہتے ہیں نا, اسی سے ہے نا مرصد. مرصدن را صاد دال رصد. فقعدوا لہم بیٹھو ان کے لیے, کل مرصد ہر گھات لگانے کی جگہ میں, مورچے میں, ہر مورچے میں. کن کے لیے؟ کافروں کے لیے. چلیں جی. لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین. مجمع البحرین, مجمع البحرین دو دریاؤں کے جامع یجمع سے مجمع. وہ حضرت انہوں نے کہا تھا نا, حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے قصے میں آتا ہے نا, حتی ابلغ یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں, مجمع البحرین, بحران, بحرن بحران بحرین, دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ, دو دریاؤں کا سنگم. چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ ہے اسم صفہ اور اسم تفصیل, اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے اسم اعلیٰ کو. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل. الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے. آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے. فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 059292131002741, برانچ کوڈ 0727, اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمان MCB.